Assalamu alaikum student. Our second lecture about the nervous system. For an understanding of the nervous system as the whole and its role in behavior, it is essential to understand the various parts it is composed of and their interrelationships. Let us take a look at some of the fundamental of neural functioning. First, we will examine the basic unit of the nervous system. But सबसे पहले मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के मज़ीद जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये नर्वस सिस्टम जो है वो दो बुनियादी तौर पर हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है जिसको पीएनएस कहा जाता है, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है जिसको सीएनएस कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मज़ीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको एसएनएस कहा जाता है, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस का नाम दिया जाता है। एएनएस मज़ीद आगे दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जबकि नर्वस सिस्टम का जो दूसरा बुनियादी पार्ट है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस का नाम देते हैं, और सीएनएस आगे दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनमें नंबर 1 है ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। आसाबी निज़ाम की बुनियादी इकाई को न्यूरॉन या अस्बानिया कहा जाता है, और अस्बानिया की मज़ीद 3 इकसाम हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। लेकिन इससे इन इकसाम को समझने से पहले हमें अस्बानिया की साख्त को समझने की ज़रूरत है, और इसकी जो साख्त है अस्बानिया की उसमें पहले नंबर पे आ जाता है सेल बॉडी या मरकज़ी निज़ाम, मरकज़ी जिस्म। नंबर 2 डेंड्राइट्स या शजरिया, और नंबर 3 एक्सॉन्स या महवरिया। मरकज़ी जिस्म डेंड्राइट और एक्सॉन के दरमियान किसी जगह वाक़ होता है, और इस मरकज़ी जिस्म में न्यूक्लियस या मरकज़ा होता है। न्यूक्लियस पैगामात को वसूल करता है और आगे को भेजता है। इसके बाद डेंड्राइट्स जिसको हम शजरिया कहते हैं, ये बहुत बारीक रेशों पर मुश्तमिल होते हैं। ये रेशे मरकज़ी जिस्म से निकलते हैं और माहौल में तब्दीलियों को महसूस करते हैं, और माहौल में हर तरह की तब्दीली की मालूमात मरकज़ी जिस्म को फ़राहम करते हैं। नंबर 3 इज़ एक्सॉन या महवरिया। एक्सॉन भी मरकज़ी जिस्म से निकलने वाली एक इजाफी शक्ल है, और इसकी शक्ल एक ट्यूब की तरह होती है। ये ट्यूब भी कुछ दूर जाके बाल जैसे बारीक रेशों पर मुश्तमिल होती है। अस्बानिया की इकसाम में सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन या हिस्सी अस्बानिया आ जाता है। ये स्ट्रक्चर से आपके सामने वाज़े है। ये अस्बानिया स्टिमुलस को रिसीव करता है और उसे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन दोनों तक ये पहुंचाते हैं, और हिस्सी अस्बानिया में पैगामात को वसूल करने वाले सिरे पर ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। ये ख़ास किस्म के सेल्स टच, टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल और लाइट की सेंसेशन की सलाहियत रखते हैं। इसलिए इन्हें स्टिमुलस को वसूल करने वाले, उनको रिसीव करने वाले खुलियात का नाम दिया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये अस्बानिये पैगामात को हरामग़ज़ या दिमाग से उज़लात या ग़दूद तक लेकर जाते हैं ताकि उन्हें हुक्म के मुताबिक हरकत में लाएं, यानी हुक्म के मुताबिक उज़लात को सुकेड़ने या फैलाने और ग़दूदों के अमल को तेज़ या सुस्त करने का काम सरअंजाम देते हैं। तीसरी इसकी किस्म है एसोसिएटिव न्यूरॉन जिसको हम तलाज़मी या इर्तबाती अस्बानिया कहते हैं। तलाज़मी अस्बानिया का काम हिस्सी अस्बानिया और हरकी अस्बानिया के दरमियान राब्ता कायम करना है। ये ज़रूरी नहीं कि इर्तबाती अस्बानिया हर जगह मौजूद हो। बाज़ जगह हिस्सी और हरकी न्यूरॉन ख़ुद ही मिलकर बराह रास्त एक ख़ास किस्म का रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं, और इसको
रिफ्लेक्स आर्क में भी आप देख सकते हैं। जी, सबसे पहले हम मरकज़ी निज़ाम असबी यानी CNS को स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंसान का दिमाग है, ये अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल में मौजूद है। और ये बहुत ही पेचीदा अमल है इसका। और इसकी जो इन्वेंशन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसकी इतनी पेचीदगी और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पाई जाती है कि अभी तक साइंसदान पूरे दिमाग को मुकम्मल तौर पे स्टडी नहीं कर सके, और इसके बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उनको अभी तक वो इन्वेंट नहीं कर सके। और देखने में दिमाग जो है वो अखरोट के मग़ज़ की तरह से एक झुर्रियों वाला मादा होता है। इसका वज़न 1400 ग्राम है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि मेल मेंबर्स के दिमाग का वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है ख़वातीन की निस्बत। दिमाग की जिसामत और वज़न इंसानी कद और वज़न से भी इसका एक ताल्लुक़ होता है। आम तौर पे मेल मेंबर्स के दिमाग का वज़न 46.5 औंसेस है, और फीमेल के दिमाग का वज़न 44.5 औंस पर मुश्तमिल होता है। हमारा दिमाग जो है ये बहुत सारे असबानियों का एक मजमुआ है, जिसमें हिस्सी असबानिये और हरकी असबानिये जो हैं वो पेयर्स की सूरत में पैगामात को लाते हैं, और वहाँ से पैगामात को दोबारा जिस्म के मुतल्लिका उज़ू तक पहुँचाते हैं। दिमाग ऐसा मरकज़ है जहाँ से लाखों असबानियों का आगाज़ होता है और लाखों न्यूरॉन असबानियों का इख्तिताम भी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि दिमाग हर तरह के पैगामात को वसूल करता है, उनको रीड आउट करता है और उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स जारी करता है। मुख्तसर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि दिमाग हिस्सी न्यूरॉन के ज़रिए से पैगामात को वसूल करता है, और हरकी न्यूरॉन्स के ज़रिए से अहकामात को आगे भेजता चला जाता है। अच्छा, दिमागी अमल को अगर हम लोग समझें तो दिमाग हिस्सी न्यूरॉन असबानियों के ज़रिए से कीमियाई और बरकी पैगामात को वसूल करता है। इन कीमियाई और बरकी पैगामात को मीनिंग्स देता है, उनको अंडरस्टैंड करता है, और उनके बारे में एक फ़ैसला कायम करता है कि किस पैगाम पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात भी नाफिज करता चला जाता है। अच्छा, दिमाग के मज़ीद जो हिस्से हैं उनमें सबसे पहले 3 ज़्यादा उसके अहम हिस्से हैं। एक है सेरिब्रम, जिसको हम बड़ा दिमाग या मख़ाए अकबर का नाम देते हैं। दूसरा सेरिबेलम, जिसको हम छोटा दिमाग या मख़ाए असग़र का नाम देते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड या हराम मग़ज़, और इसको निखा का नाम भी दिया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे कि मख़ाए अकबर दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिमाग की आला तरीन अफ़ाल, सोच और ज़हानत का ताल्लुक़ भी इसी हिस्से के साथ है, और देखने में ये एक झुर्रियों वाला मादा है। झुर्रियाँ और मुड़े हुए किनारे दिमाग को तह दर तह बनाते चले जाते हैं। दिमाग को ज़्यादा रकबा दरकार होता है, और इसमें बहुत सारी फोल्ड्स पाई जाती हैं। और मख़ाए कबीर के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, जिसको निस्फ़ कुरे या 2 कुरे कहा जाता है। हर कुरा जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्से को कंट्रोल करता है। जिस्म के दाएं हिस्से के अफ़ाल और आमाल दिमाग के बाएं निस्फ़ कुरे के ताबे होते हैं, और दिमाग का दायां कुरा जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। जिस तरीके से अखरोट के दरमियान का हिस्सा जो है उसके बीच में एक छोटी सी दरार 2 हिस्सों को जुदा करती है, सेम इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी जो है ये 2 हेमिस्फीयर्स के ऊपर होता है। और आप डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं कि इसके दरमियान में एक क्लिप सी होती है, लेकिन जिसको बहुत इनके दरमियान में एक गैप होता है, लेकिन हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो एक न्यूरल करंट के मदद से
اس گیپ کو عبور کر سکتے ہیں. اور دماغ کے یہ جو دونوں ہیمسفیئرس ہیں ان کو مزید 4 چھوٹی لوبس کے اوپر تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان میں نمبر 1 آ جاتا ہے فرنٹل لوب، دوسرے نمبر پہ پیریٹل لوب، ٹیمپورل لوب اور اوسیپیٹل لوب. یہ دونوں لوبس جو ہیں یہ چاروں دونوں نصف کوروں پر مشتمل چاروں لوبس جو ہیں یہ مختلف قسم کے افعال کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلاً فرنٹل لوب یہ ہمارے مختلف قسم کے فکری اعمال اور پیچیدہ قسم کے اعمال اور افعال کو کنٹرول کرتا ہے. پیریٹل لوب یعنی ارادی حرکات، ذہانت، گفتگو اور یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ پیریٹل لوب جو ہے یہ ٹچ اور پریشر اور ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیمپورل لوب ہے یہ ہماری سننا، سونگھنا، چکھنا یہ تمام سینسیشن کو کنٹرول کرتا ہے. اور اوسیپیٹل لوب جو ہے اس کا تعلق ہماری ویژن کو کنٹرول کرنا ہے اور ہماری اسمیل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور یہ حصہ زیادہ تر ہماری جو ویژول انفارمیشنز ہوتی ہیں یہ ان کو کنٹرول کرتا چلا جاتا ہے. مخ کبیر جن شعوری سینسیشنز کو کنٹرول کرتا ہے وہ سماعت، بصارت، عذرات کا ارادی استعمال، بولنا، سمجھنا، یادداشت اور مختلف قسم کے سیکھنے کا عمل، منطقی سوچ، جذبات کا احساس اور تخلیقی عمل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد چھوٹا دماغ جس کو ہم سیریبیلم کا نام دیتے ہیں، اس کا زیادہ تر تعلق ہمارے عضلاتی افعال کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی اس میں ان کی جو ہے مختلف قسم کی ایسوسیشن کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ ہمارا سیریبیلم اس کو سر انجام دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارا میڈیولا اوبلنگیٹا جس کو ہم سیرے حرام مغز کا نام دیتے ہیں. یہ دماغ کا تنا یعنی برین سٹیم کہلاتا ہے. اس کا تعلق ہماری سانس کو ہموار رکھنا، دل کی حرکت کو کنٹرول کرنا اور بلڈ پریشر کو چیک کرنا اور ان تمام افعال کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ غیر ارادی افعال بھی اسی سے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً پلک جھپکنا، نگلنا، وامٹنگ کرنا، ہنسنا، سونا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بھی ہمارے سرے حرام مغز یا میڈیولا اوبلنگیٹا کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا ایک اور اہم کام حرام مغز اور دماغ کے درمیان تمام پیغامات کو ترسیل کا بھی ہے. یعنی ہمارے جسم کے متعلقہ عضو سے جو پیغامات ہیں وہ ہمارے اسپائنل کارڈ کے راستے سے ہوتے ہوئے برین تک پہنچتے ہیں اور برین سے ان کے جوابات وصول کر کے ہمارے اسپائنل کارڈ کے راستے سے دوبارہ ریلیونٹ یا متعلقہ عضو تک پہنچتے ہیں. اور دماغ کی حیثیت جو ہمارے جسم میں ہے وہ ایک بادشاہ کی سی ہے کہ وہ کیپیٹل میں بیٹھتا ہے، یعنی وہ ہمارے دماغ میں ہے اور پورے جسم کے تمام حرکات کو کنٹرول کرتا ہے. جبکہ حرام مغز یعنی اسپائنل کارڈ جو ہے ہماری پوری باڈی میں اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک وزیر جیسی ہے جو ان تمام چیزوں کو ان کو امپلیمنٹیشن کو چیک بھی کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو مختلف قسم کے احکامات بھی سر انجام دیتے چلے جاتے ہیں. جسم کے تمام اعمال اور افعال کا مرکز دماغ ہے جس میں اربوں اسبانی خلیے ہوتے ہیں، اور دماغ کی مثال بالکل ٹیلی فون ایکسچینج کی طرح سے دی جا سکتی ہے. اور اس سے بہتر مثال ٹیلی ویژن اسٹیشن کی ہے جو ہر طرح کے پیغامات کو وصول کرتا ہے، انہیں نشر بھی کرتا ہے. اور اب اس سے بھی بہتر اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو اس کا جو کمپیریزن ہے وہ ایک سپر کمپیوٹر کے ساتھ ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں. بلکہ دماغ جیسا کمپیوٹر ابھی بنایا ہی نہیں گیا، کیونکہ کمپیوٹر میں تو جتنی بھی کمانڈ ہیں وہ بھی انسانی دماغ نے ہی بنائی ہیں. تو دماغ ایسے ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو سپر کمپیوٹر سے کہیں بڑھ کر ہے. دماغ پرابلم سالونگ میں سب سے بڑھ کر ہے، جبکہ کمپیوٹر صرف انہی چیزوں کو ایک اس کا محدود قسم کا ایک سٹوریج ہوتا ہے اور وہ انہی چیزوں کے جوابات دے سکتا ہے جن کا فیڈ کیا گیا ہوتا ہے جواب.
جبکہ ہمارا جو برین ہے وہ انلمیٹڈ اس کا اسٹوریج ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو بہت زیادہ بہتر طور پر کمپریہنڈ بھی کرتا ہے اور اس کو اسپونٹینیسلی ان کو رسپونڈ کرتا ہے اور پرابلم سالونگ میں ہمیں مدد دیتا چلا جاتا ہے. اور کمپیوٹر انسانی دماغ کے مقابلے میں زیادہ معلومات محفوظ کر سکتا ہے. اس کے بعد اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ کا تعلق خاص طور پہ ہمارے ریفلیکس ایکشنز یعنی اضطراری افعال کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق دماغ سے بھی رہتا ہے. اور عام طور پہ جوان لوگوں میں ایڈلٹس میں اس کی جو لمبائی ہے وہ 16 سے لے کر 20 انچ تک ہوتی ہے. حرام مغز ایک طرف دماغ کو پیغامات بھیجتا ہے اور وصول کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ مختلف قسم کے ریفلیکس ایکشن کو کنٹرول بھی کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی ریفلیکس ایکشنز ہیں، حرام مغز کی خود مختاری کے باوجود اس پر دماغ کا بھی ایک خاص کنٹرول رہتا ہے. اینڈوکرائن گلینڈ سسٹمز. قدرت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ بیرونی ماحول اور جسم کے اندرونی اعضاء کے اہم افعال میں ایک توازن قائم رہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی زخم لگ جائے شدید قسم کا، یا ایک دم سے کوئی ڈراؤنی شکل ہمارے سامنے آ جائے، یا ہم کسی روتے ہوئے بچے کی آواز سنیں، تو اس کی اطلاع ہمارے حواس کے ذریعے سے دماغ تک پہنچتی ہے، خاص طور پر دماغ کے اس حصے تک جو ہمارے ایموشنز کا سینٹر ہے. دماغ خود کار نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، سانس میں شدت آ جاتی ہے تاکہ صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے. اسی طرح اگر ہم کسی وقت بھوک سے زیادہ کھا لیں یا ہمارا اسٹمک جو ہے وہ کھانے سے زیادہ فل ہو جائے، تو دماغ ایسے اعصاب کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بڑھانے کے لیے زیادہ مقدار میں گیسٹرک جوسز خارج کرواتے ہیں تاکہ ہم بدہضمی سے بچ سکیں. یہ مثالیں ایک خودکار نظام کے ذریعے سے جسم کے بیرونی اور اندرونی ماحول میں توازن کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہیں. اس توازن اور ہمواریت کو ہومیوسٹیسس کا نام دیا جاتا ہے. ہومیوسٹیسس کا اصول چونکہ ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے قدرت نے اسے برقرار رکھنے کے لیے ایک اور نظام بھی بنایا ہے، اور اس نظام کو ہم اینڈوکرائن سسٹم کا نام دیتے ہیں، یا بغیر نالیوں کے غدود کا نظام بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس کو ڈکٹلیس گلینڈ سسٹم کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ غدود خاص طرح کے کیمیائی مادے خارج کرتے ہیں جنہیں ہارمونز کہا جاتا ہے. یہ ہارمونز براہ راست خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور مختلف اعضاء پر اثر انداز ہو کر ان کو ضرورت کے مطابق متوازن اور معتدل بناتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اعصابی نظام اور دروں افرازی غدود کا نظام دونوں ہمارے اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں دونوں اپنا اثر دکھا سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غدودی نظام اپنی جگہ پر اور اعصابی نظام اپنی جگہ پر دو الگ الگ اور مختلف نظام ہیں. یعنی اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایڈرینل گلینڈ ایک ہارمون خارج کرتے ہیں جس کے اثر سے ہم خوف اور ہنگامی صورت سے بچ سکتے ہیں. ہمارے جو مختلف قسم کے گلینڈز ہیں ان میں پیچیوٹری گلینڈ، پیراتھائرائڈ گلینڈ، تھائرائڈ گلینڈ، تھائمس، ایڈرینل گلینڈ، پینکریاس، اووریز اور ٹیسٹیز، یہ مختلف قسم کے ہمارے گلینڈز ہیں جو انسانی
جسم میں پائے جاتے ہیں اور یہ ہمارے جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے یہ اس کا تعلق گروتھ ہارمون بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کو ماسٹر گلینڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے یہ ہمارے دماغ کی زیریں سطح پر واقع ہوتا ہے اور یہ باقی تمام گلینڈ کی فنکشننگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا میجر جو کام ہے وہ دماغ کی تمام نشو و نما کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر اس میں زیادتی ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جائنٹزم کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کمی واقع ہو جائے، یعنی اگر اس کے ہارمونز کم مقدار میں سکریشن کرتے ہیں تو انسانوں میں ڈوارفزم کا مرض جو ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی بونا پن شامل ہو جاتا ہے۔ زیادتی کی وجہ سے انسان دیو ہیکل ہو جاتا ہے اور کمی کی وجہ سے بونا پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیرا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ پیرا تھائرائڈ ہارمون خارج کرتا ہے اور یہ تھائرائڈ گلینڈ کے پیچھے واقع ہوتا ہے، گلے میں کیلشیم اور فاسفورس کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ بہت ہی نازک اور ٹیڑھی ہڈیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ ہمارے گلے میں واقع ہوتا ہے، یہ تھائراکسن ہارمون سکریٹ کرتا ہے اور یہ ہمارے مختلف سیلز کے عمل کو مینٹین کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا بھی ہے، اور آیوڈین کی کمی کی وجہ سے گلہڑ کی بیماری ہو جاتی ہے کہ عام طور پہ گردن کے آگے جو ہے وہ ایک اضافی سا وزن آ جاتا ہے۔ تھائمس سینے میں واقع ہوتا ہے، یہ تھائموسین ہارمون خارج کرتا ہے، یہ بیماریوں میں مدافعت کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے انسان کا جو ڈیفینسو میکنزم ہے وہ اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایڈرینل گلینڈ جو ہے یہ ایڈرینلن ہارمون سکریٹ کرتا ہے، گردوں کے اوپر یہ واقع ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کی جو منرلز ہوتے ہیں یہ ان میں بیلنس کرتے ہیں اور ہنگامی حالات میں خوف پر قابو پانے میں ہمیں مدد دیتے چلے جاتے ہیں۔ پینکریاس چھوٹی آنت کا بالائی حصہ کہلاتا ہے اور یہ انسولین ہارمون سکریٹ کرتا ہے، گلوکوز کا استعمال جسم کے دباؤ کو کم کرتا ہے اور اس کی کمی جو ہے وہ ڈائبیٹک انسان کو بنا دیتی ہے۔ اووری یہ اسٹروجن ہارمونز بناتے ہیں، صرف عورتوں کے پیٹ کے نچلے حصے میں پایا جاتا ہے، اور اس میں جو ان کا ایک خاص قسم کا سسٹم ہے انسان کا، فرٹیلٹی کا جو ایک پاتھ وے ہے وہ ان میں یہ پایا جاتا ہے، اور ان میں ایگز بننے کا عمل بھی اسی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹیز جو کہ میل سیلز کہلاتے ہیں، یہ میل ممبرس میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان کا فرٹیلٹی کا ایک سسٹم ہے، اور یہ خاص قسم کی جو جرمز ہوتے ہیں وہ پیدائش کے عمل کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کمپیریزن بھی دیا گیا ہے مختلف قسم کی جو میل اور فیمیل کے اووری اینڈ ٹیسٹیز کا ہی صرف فرق ہے، باقی تمام جو ہمارے اینڈوکرائن گلینڈس ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ ہمارے میل اور فیمیل میں سیم ہوتی ہے، جبکہ صرف یہ جو سیکس گلینڈس ہوتے ہیں یہ میل اور فیمیل میں الگ الگ واقع ہوتے ہیں اور ان کی لوکیشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔